أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدین المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ. بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے مدینے کے یہودیوں کو اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے یہود مدینہ ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون. تم نے علماء کے ایک گروہ کو جھٹلایا، یعنی انبیاء. علماء سے مراد انبیاء ہے. تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا. جب تم سے یہ کہا گیا کہ تم نے ایک گروہ انبیاء جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کر دیا، بجائے ندامت حاصل کرنے کے یا اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانے کے، قالو قلوبنا غلف، تم نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں. قالو قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اللہ ان پر ان کے اس کہنے کے سبب
لعنت بھیجتا ہے۔ جس قدر بھی اہلیان اسلام کی میں مکتب تشیع کے تفاسیر ہیں، ان تمام تفاسیر میں یہ درج ہے کہ ہمارے رسول پاک کی آمد کے علاوہ، یعنی مدینے میں رسول پاک کی تشریف آوری کے علاوہ اور کوئی نبی یہودیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ نہیں، ذرا سمجھنے دیں، سوا ہمارے رسول پاک کے جتنے مدینے میں یہودی آباد تھے، جو اپنے اپنے علاقوں سے چل کر مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، ان یہودیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کوئی ایک نبی بھی مدینے میں نہیں آیا۔ تو جب کوئی نبی آیا ہی نہیں تو پھر اللہ ان سے کیوں فرما رہا ہے کہ اے گروہ یہود، تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو یہاں پر علماء ملت اسلامیہ نے جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ انبیاء کو قتل کیا تھا ان کے آباء و اجداد نے، جھٹلایا تھا ان کے بزرگوں نے جن کی یہ اولادیں تھیں، لیکن جب مدینے میں ان کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا کہ تمہارے فلاں آباء و اجداد نے یا فلاں بزرگوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا یا جھٹلا دیا تھا، تو بدائے ندامت حاصل کرنے کے انہوں نے جواب یہ دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو شروع سے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ کیوں لعنت بھیجی؟ فرمایا تم نے جھٹلایا، تم نے قتل کیا، حالانکہ براہ راست یہ فعل ان کا نہیں ہے، یہ عمل ان کا نہیں ہے، یہ فعل ہے ان کے آباء و اجداد کا، ان کے بزرگوں کا۔ سب سے پہلے تعین یہ کرنا پڑے گا کہ یزید صرف اس حسین کا قاتل نہیں جو فرزند علی و بطول ہے، بلکہ یزید اس حسین کا قاتل ہے، یزیدی اس حسین کے قاتل ہیں جو فرزند رسول ہے۔ اور اللہ کا رسول کے حق میں یہ فیصلہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے اللہ اس پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ یہی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ بابا جان کیا یزید پر ہمیں لعنت بھیجنی چاہیے؟ انہوں نے کہا بالکل بھیجنی چاہیے۔ کہا قرآن سے ثابت ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن ہی میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو رسول کے بیٹے حسین سے بڑھ کر جو قاتل بن رہا ہے حسین کا، اس سے بڑھ کر رسول کے لیے اذیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہنا یا یہ بیان کرنا کہ یہ واضح نہیں ہے وہ واضح نہیں ہے، یہ تو واضح ہے کہ حسین رسول کا بیٹا ہے اور قرآن گواہی دے رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَبْدُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میرا محبوب ان نصارہ سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اب رسول کن کو لے کر گئے؟ بحکم خدا بیٹوں کی جگہ پر حسین و حسن کو۔ سامنے جو نصارہ تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہا
کہ محمد تمہارا ہم سے وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، اور تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اب تم بیٹے تو لائے نہیں، تم تو لائے ہو نواسے، لہذا جب شرط ختم ہو گئی تو پھر مباہلہ کیسا؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں کہ حرکت کر جائے تو یہ پہاڑ حرکت کر جائے گا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اب انہوں نے مان لیا کہ محمد صادق ہے، محمد سچا ہے، جن کو بیٹے بنا کے لا رہا ہے انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ رسول کے لانے پر انہوں نے ان کو رسول کا بیٹا تسلیم کیا۔ بے شک سلبی بیٹے نہیں ہیں لیکن قرآنی بیٹے تو ہیں۔ دیکھیں نا، میں شاید ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور باقی مجالس میں تو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نوح کا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے خارج ہو گیا۔ تو یہاں سارے مسلمان مانتے ہیں کہ کنعان نبی نوح کا بیٹا نہیں رہا۔ بھائی جب ہے کیوں نہیں مانتے؟ جواب ملتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں رہا۔ تو یہاں بھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، تو قرآن منوا رہا ہے، حدیث منوا رہی ہے۔ یہ دیکھیے جی وہ رسول کے سلبی بیٹے نہیں ہیں۔ اچھا یہ ہے الصواعق المورقہ، حضرت علامہ ابن حجر مکی کی، میں یہ حدیث وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں رسول پاک کی یہ حدیث موجود ہے۔ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب ولا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ۔ رسول پاک فرما رہے ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی پشت سے صلب سے جاری و ساری رکھا ہے، یعنی اولاد نرینہ سے جاری و ساری رکھا ہے، سوا محمد کی اولاد کے۔ واہ واہ واہ، کہ اللہ نے میری اولاد کے لیے یہ قانون فطرت بدل دیا، اور میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے کہاں رکھا؟ علی کے صلب میں، لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں۔ وَلَا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ، جو علی کو فاطمہ کے وسیلے سے اولاد ملی ہے وہ قیامت تک کل بھی میری اولاد تھی اور آج بھی میری اولاد۔ تو جب قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حسنین اولاد رسول ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو بھی حسنین کا قاتل ہے وہ صرف علی کے بیٹوں کا قاتل نہیں، وہ صرف ابو طالب کے پوتوں کا قاتل نہیں، بلکہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ رسول کے بیٹوں کا قاتل ہے۔ اور میرے سینکڑوں سلام ہیں، ہزاروں سلام ہیں، لاکھوں سلام ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں، جنہوں نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں اس مسئلے کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت ظاہری اور ایک ہے شہادت باطنی۔ شہادت ظاہری وہ ہے جو ہتھیار سے، اوزار سے قتل کر کے شہادت پائی، قتل ہو کے شہادت پائی جاتی ہے، یہ ہے شہادت ظاہری۔ اور باطنی کیا ہے؟ زہر سے گلا دبا کر کسی اور حیثیت سے کہ جو واضح نہ ہو سکے، یہ شہادت باطنی ہے۔ اور اب انبیاء میں دونوں قسم کے شہید موجود ہیں۔ انبیاء میں وہ شہید بھی ہیں جن کی شہادت ظاہری ہے، اور انبیاء میں وہ شہید بھی ہیں جن کی شہادت
باطنی ہے. تو جب دو قسمیں ہوئی، اگر اللہ رسول کو شہادت عطا کرتا تو دو میں سے ایک قسم کی شہادت ہوتی، یا ظاہری ہوتی یا باطنی ہوتی. ظاہری ہوتی تو لوگ کہتے رسول باطنی شہادت کے شرف سے محروم رہے، اور اگر باطنی ہوتی تو پھر آنے والے یہ کہتے کہ رسول پاک ظاہری شہادت کی فضیلت سے محروم رہے. لہذا اللہ نے دونوں شہادتوں کا رتبہ رسول کو دینے کے لیے آپ کے دونوں بیٹوں کو چن لیا. درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان، خاموش بیٹھے رہیں. تو اللہ نے رسول کے دونوں شہزادوں کو منتخب کر دیا، حسن کو بھی اور حسین کو بھی. حسن کی شہادت ظاہری ہے، کیونکہ حسن کو زہر دیا گیا تو یہ شہادت باطنی ہوئی. اور امام حسین کی شہادت ظاہری ہے، کیونکہ امام کی شہادت عیاں ہے کہ خنجر سے ہوئی. تو یہ شہادت کس کی ہوئی؟ ہے حسین کی، لیکن اصل میں یہ شہادت رسول کی ہے. تو اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے اور مجھے کہنا چاہیے، اور میں کہہ رہا ہوں. جب یہ ثابت ہو گیا کہ امام حسین کی شہادت دراصل شہادت رسول ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو بھی قاتل حسین ہے جو ساری زندگی اپنی جس عالم میں گزارتا رہا، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن جب اپنے دربار میں بیٹھ کر اس نے 6 شعر پڑھے تھے ابن زباری کے، اور ان 6 شعروں میں سے ایک شعر یہ بھی تھا، لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، کہ منبر پر بیٹھ کر یزید یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ لائبت بنو ہاشم بالملک، کہ خاندان بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا. فلا خبر جا ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. چونکہ یہ صاحبان علم کا اجتماع ہے، جتنا اس اجتماع پر فخر کیا جائے کم ہے. ہمیشہ یہ دستور ہے کہ کلام کا منکر نہیں ہوتا، متکلم کا منکر ہوتا ہے. یعنی جس کے کلام کا منکر ہے تو صرف کلام کا منکر نہیں ہوتا، بلکہ جس کا کلام ہے صاحب کلام کا، متکلم کا منکر ہوتا ہے. تو اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، کلام اللہ. واہ صاحب، اللہ اکبر. بابا جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ذرا درود پڑھیے گا. صلوات. تو یزید کیا کہہ رہا ہے؟ فلا خبر جا ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. تو ہو گیا منکر وحی کا. جب وحی کا منکر ہو گیا تو کس کا منکر بنا؟ قرآن کا. جب قرآن کا منکر بنا تو کس کا منکر بنا؟ اللہ کا. اور جو قرآن کا منکر بن جائے جیو سلامت رہو. اور شکریہ بیٹا. ذرا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جو شخص، یہ تاریخ طبری میں یہ اشعار موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی
یہ اشعار موجود ہیں جو یزید نے پڑھے ہیں. ہم پھر ذرا پہلے مصرے کی طرف آتے ہیں. لعبت بنو ہاشم بالملک، خاندان بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا. تو اس نے رسول کی نبوت کو کیا قرار دیا؟ ایک کھیل. جب کھیل قرار دیا تو پھر کیا بن گیا؟ ختم نبوت کا منکر. واہ صاحب واہ، واہ صاحب واہ، بن گیا نا. رسول کی نبوت اور رسالت کو ایک کھیل کہہ کر وہ کیا بن گیا؟ ختم نبوت کا منکر بن گیا. ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی ہمارے رسول کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے. تو جب یہاں ختم نبوت کا منکر کافر ہے تو وہاں رضی اللہ کیسے بن گیا؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، ان کے واقعے سے کون نا واقف ہے؟ تاریخ میں ان کے یہ تاریخی کلمات موجود ہیں. جس کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا، ان کے یہ کلمات ہیں کہ ہم ایسے شخص کی طرف سے ہو کے آ رہے ہیں جو تارک الصلاۃ ہے، شارب الخمر ہے، اور تمام امور غیر شرعیہ کو اپنائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ نے یزید کو کیا کہا؟ شارب الخمر کہا، شرابی کہا. اب ایک فکرہ دوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا، بس اسی فکرے پہ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ عبداللہ بن حنظلہ شہید رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں یزید کیا ہے؟ شرابی ہے. جب آج کوئی غیرت مند مسلمان پاکستان کی سرزمین پر ایک شرابی کو ووٹ دینا 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے دینا گوارا نہیں کرتا، تو فرزند رسول کا بیٹا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ. ان الذین یبایعون اللہ ید اللہ فوق ان الذین یبایعونک، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اے میرے حبیب، انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. پتہ چل گیا بیعت لینے کا حق وہ ہاتھ رکھتا ہے جو اللہ کا ہاتھ کہلوا رہا ہے. تو حسین کا ہاتھ ید اللہ ہی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. یہی وجہ ہے زہرا کا لال فرزند رسول جگر گوش ہے بطول اسلام کی بقا کی خاطر مدینہ چھوڑ کر چلا. حسین نے قربانیاں دی. ان قربانیوں میں ایک قربانی وہ بھی ہے جسے حسین نے بڑی دعائیں مانگ کر لیا تھا. دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے نانے کی شبیہ ہو، جو میرے نانے کی تصویر ہو. اللہ نے حسین کو وہ بیٹا عطا فرمایا. مصائب کے چند جملے عرض کرنے سے پہلے میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، چونکہ ماحول ہے ہماری علمی تربیت گاہ کا. کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ، فارسی میں ہے. اس میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں اب پڑھنے لگا ہوں. اردو میں کتاب کا نام ہے اصحاب الیمین، حضرت علامہ مفسر قرآن جناب حسین بجاڑہ مرحوم و مغفور کی. اصحاب الیمین میں بہت مختصر ہے، رمز المصیبہ میں قدرے تفصیل سے ہے، لیکن میں اور کتاب سے پڑھ رہا ہوں. لیکن ان میں ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں، اس ملعون کے دربار میں سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو اس نے منبر پر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر آواز دے کر کہا شمر مجھے حسین کا سر لا دے، میرے سامنے پیش کر.
ایک دشت میں مولا امام حسین کا سر تھا، اوپر غلاف تھا، کپڑا تھا، رومال تھا، دشت لا کے سامنے رکھا گیا. اس نے بیت کی چھڑی کے ساتھ وہ رومال ہٹایا، سامنے خون میں اور خاک میں ڈوبا ہوا حسین کا سر نظر آیا. اب آج کی رات مصائب پڑھنے کی محتاج نہیں ہے، بس ذرا آنکھوں میں تصور لائیے گا. جیسے خاک اور خون میں ڈوبے ہوئے حسین کو اس نے دیکھا، اس نے اپنے دونوں ظلم بھرے ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے. زلفوں میں ہاتھ ڈال کر یوں سر اٹھایا، اپنے سامنے رکھا. دیکھ 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 کر کہتے ہیں شمر، حسین کو جو تو نے قتل کیا ہے، تو نے دیکھا نہیں کہ حسین کی گردن کا گوشت کہیں سے زیادہ ہے، کہیں سے کم ہے، کہیں سے بڑھا ہوا ہے؟ تو نے یہ خیال کیوں نہیں کیا؟ شمر دیکھ کر کہتے ہیں میں نے حسین کو خنجر چلا کے ذبح نہیں کیا، بلکہ میں نے حسین کی گردن پر خنجر کو جھٹکے دے دے کے مارا. کیونکہ جھٹکے دے کے مارا تھا، یہی وجہ ہے کہیں خنجر کوند لگا، کہیں تیز لگا، کہیں سے گوشت زیادہ رہ گیا، کہیں سے کم رہ گیا. اب میں آپ کے سامنے بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں، اور جو پردے میں میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سے خاص طور پر میں ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ تاریخ کا فکرہ کسی کے لیے سخت ثابت ہو تو مجھے معاف کر دینا. جو اس سے زیادہ آسان ترجمہ مجھے نظر نہیں آیا. یہ ظالم آواز دے کر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو ہاتھ میں کینچی لے کر مرحبا مرحبا مرحبا. زہرا کا لال صرف آج کی رات کا مہمان. جتنا پرسہ دے سکتے ہو آج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آنکھوں میں تصور لانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کوئی ہے دربار میں جو ہاتھ میں کینچی سنبھال کر حسین کی گردن کا گوشت مجھے برابر کر کے دکھائے. مجھے اتنا بتا دو غریب کی بہنیں کہاں تھی، پردے دار کہاں تھے، بیٹیاں کہاں تھیں؟ ابن مبارک ملعون اٹھا، اس نے ہاتھ میں کینچی سنبھالی. کہتے ہیں امیر حسین کا سر میرے حوالے کر، میں حسین کے سر کے گوشت کو برابر کرتا ہوں. اس نے کینچی کے ساتھ، اب اگلے فکرے میں کیسے کہوں، اللہ جانے کیسا ظلم کیا کہ بیویوں میں رونے کی ایک پکار بلند ہوئی. جب گوشت برابر ہو گیا اس کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے پھر زلفوں میں ہاتھ ڈالا، حسین کا سر یوں اپنے سامنے رکھا. دیکھ 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 کر کہتا ہے حسین بڑا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے. اسی فکرے کی خاطر میں نے یہ سارا واقعہ پڑھا ہے. دیکھ دیکھ کر کہتا ہے حسین اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے. جب اس نے کہا نا اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے، کنیزوں میں بیٹھی ہوئی سیدہ زینب وہیں سے پکار کر کہتی ہے اور ملعون اکبر کی شہادت نے مرحبا 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 میرے حسین کو بوڑھا کر دیا. یہی سوال اپنے دربار میں یزید نے شمر سے کیا تھا کہ شمر اتنا بڑا تو سنگ دل ہے کہ تو حسین پہ خنجر چلاتا رہا، تیرے ہاتھ میں لرزہ نہیں آیا. کیا کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں حسین کی مظلومیت پر
حسین کی غربت پر تیرا دل بھی رک گیا ہو؟ کہتے ہیں ہاں ایک مقام ہے. کہا کون سا مقام ہے؟ کہتا ہے جب حسین کا علی اکبر سر پر گرز کھا کر، پیشانی پر تلوار کھا کر، سینے میں نیزہ کھا کر زین سے زمین پر گرا. اب میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حسین چلتا دائیں تھا، گرتا بائیں تھا. میں نے پہلے عرض کیا ہے آج کی رات میرے مصائب پڑھنے کی رات نہیں ہے. اولاد والوں، بیٹوں والوں، میں دعا کرتا ہوں سب کا اسی غم کا جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے، ماں باپ ان کے چہرے دیکھیں. لیکن ہائے کربلا، حسین چلتا دائیں تھا، گرتا بائیں تھا. یہ ظالم آواز دے کر کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جہاں مجھ سے رہا نہ گیا. کہا وہ کون سا وقت ہے؟ یہ دیکھ کر کہتا ہے جب حسین اکبر کی طرف بڑھا اور دور سے اس نے اکبر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو حسین پھر چل نہیں سکا، بلکہ یوں جیسے عورتیں زمین پر بیٹھتی ہیں حسین زمین پر بیٹھا، دونوں ہاتھ کبھی سر پہ مارے، کبھی چہرے پہ مارے، کبھی رانوں پہ مارے. آواز دے کر کہتے ہیں اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور میرا لال مجھے آواز دیتا جا، ہائے کربلا. جب اکبر آخری سلام کر کے، میں یہ روایت ہر سال پڑھا کرتا ہوں اور پوری زندگی میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں، جب اکبر آخری سلام کر کے خیمہ گاہ سے چلے، تاریخ میں ہے 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. کوئی معمولی جوان نہیں جا رہا تھا، 70 مرتبہ گرا. جب حسین کا بیٹا زین پر بیٹھ کر چلا، حسین کے امامے کے پیچ کھل گئے، کھل کر گلے میں آ گئے. جیسے جیسے اکبر کی سواری چلی حسین پیچھے پیچھے چلے. اکبر نے گھوڑے کو ذرا تیز کیا، حسین نے اپنے آپ کو تیز قدم سے بڑھایا. عزاداروں، رونے والوں، اکبر نے جیسے گھوڑا دوڑایا، غریب زہرا اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنے لگا. جیسے حسین دوڑے، فضا نے آواز دے کر کہا اکبر ذرا رک جا، ذرا مظلوم بابا کو دیکھ. یہ روایت میں ہر سال پڑھا کرتا تھا. کتاب کا نام ہے کرامات علی اکبر. یہ ہے کتاب کا نام. حضرت علامہ آیت اللہ عباس عزیزی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. میں نے اس سال، چونکہ یہ کتابیں اب آئی تھی میرے پاس، میں نے اس سال جب مطالعہ کیا ہے تو انہوں نے ہمیں حکماً لکھا ہے کہ مت پڑھا کرو کہ حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے ایک مرتبہ دوڑا. نہیں، میں جلدی پڑھ گیا، آپ نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں ذاکرو، واعظو، مت پڑھا کرو کہ حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے ایک مرتبہ دوڑا. نہ، بی بی فضا سے روایت ہے کہ جب اکبر کے سینے میں نیزہ لگ گیا اور اکبر زین پر جھک گیا، جدھر جدھر اکبر کا گھوڑا جاتا تھا زہرا کا لال دوڑ دوڑ کے پیچھے. آواز دے کر کہتا تھا اکبر ذرا رک جا، مجھے اپنا چہرہ دیکھ لینے دے، آج کے بعد یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا. رگوں پہ تیر لگا، پیشانی پہ تلوار لگی، کمر میں گرد لگا، سر پہ گرد لگا. حسین بن نمیر ملعون نے، اور یہاں سنان بن انس بھی لکھا ہوا ہے لیکن زیادہ تر نام حسین کا ہے. اس نے شہزادے کے سینے میں زور سے نیزہ مارا. نیزہ اتنے زور سے لگا کہ سینے سے نکل کر جگر میں گم گیا. اب اس نے نیزہ نکالا نہیں، جان بوجھ کر نیزہ توڑ دیا.
سینے میں نیزے کی انی ہے. اکبر زین سے زمین پر آئے. اتنے تیر برسے کہ علامہ لکھتے ہیں کہ اکبر کا بدن سوراخ ہو گیا. بابا کو آخری سلام کیا. حسین کے امامے کے پیچ گلے میں پڑے ہوئے ہیں. زہرا کا لال خیمہ گاہ سے چلا. جیسے چلا حسین، جیسے قریب پہنچے اکبر کو تڑپتے دیکھا. اب حسین پاؤں کے سہارے چل نہیں سکے. علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ حسین زمین پر گرے، اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے، پھر گر پڑے، پھر اٹھنا چاہا، پھر گر پڑے. جب بار بار گرے تو اب حسین اکبر کے لاشے پہ کیسے آئے؟ جیسے چھوٹا بچہ کوہنیوں اور گٹھنوں کے بل چل کر زمین سے گزرتا ہے، اس طرح حسین اکبر کے لاشے پہ آئے. فبدا خدہ علی خدہ، اکبر کے رخسار پر حسین نے رخسار رکھا. رو کر کہتے ہو میرا لال آنکھیں کھول، بوڑھا باپ ملنے آیا ہے. دیکھا بہن لاشے پہ ہے، کہا بہن ابھی حسین زندہ ہے، بھائی وعدہ کرو اکبر زندہ ملاؤ گے؟ ہاں بہن خیمے چلو، میں وعدہ کرتا ہوں میں اکبر زندہ ملاؤں گا. ادھر بی بی گئی، ادھر امام نے اکبر کو تڑپتے دیکھا. اکبر بڑا درد ہے. بابا نیزے کی انی سینے میں ہے. کہا اچھا میرا لال، میں فخر ابراہیم بنتا ہوں، تو فخر اسماعیل بن. یہ کہہ کر ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ نیزے کی انی میں ڈالا. چاہا کہ نکالے یا اکبر کا لاشا تڑپا. خیمے سے آواز آئی حسین اکبر خیمے میں لے آ. مرحبا مرحبا مرحبا. حسین نے لاشا سنبھالا. کیسے سنبھالا یہ میں نہیں پڑھ سکتا. کچھ دور چلے تھے، آواز دے کر کہا ہاشمی بچوں آؤ خیمے سے باہر آؤ، مجھ سے بھائی کا لاشا سنبھالو. چھوٹے چھوٹے بچے جب باہر آئے لاشا سنبھالا. تاریخ کے یہ فکرے ہیں ظالموں نے اتنے تیر برسائے کہ کئی بچے شہید ہو گئے. حسین لاشا لائے، خیام کے اندر پہنچے. آ کر زمین پر، خیمے کے زمین پر اکبر کا لاشا لٹا دیا. ہر بی بی بین کر رہی ہے، رو رہی ہے. قیامت کا منظر ہے. حسین خود رو رہے ہیں. آواز دے کر کہتے ہیں بیبیو سب رو رہی ہو، ام لیلا کہاں ہے؟ جاؤ ام لیلا کو بلا کے لے آؤ. بی بی آئی، ماتم کیا. امام نے اکبر کا سر اٹھایا، اٹھا کے ایک یوں تڑپتے اکبر کا سر گودی میں رکھا. علی اکبر نے سب کو دیکھا، آنکھیں کھولی، لب ہلے. حسین جھکے. اکبر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا دیکھ رہے ہو نا، ساری پھپھیاں رو رہی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، تمام بیویاں ماتم کر رہی ہیں. اکبر تیرا غم ہی ایسا ہے جو کسی سے برداشت نہیں ہو رہا. تڑپ کر کہتے ہیں بابا اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ مجھے سورا دکھا دو، میری بہن دکھا دو. اللہ جانے بچھڑی ہوئی کس حالت میں ہے. او بہنوں والو، حسین نے دونوں انگلیاں اٹھائیں. اب جو اکبر کی نظر پڑی زمین سے لاشا تڑپا. اکبر کیا دیکھا؟ کہا بابا جہاں میرا نقش قدم تھا وہاں سغرا کا منہ ہے، کربلا کی طرف رخ ہے. رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر بہن مرنے والی ہے، میرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میں شبی برآمد کرا رہا ہوں صدقہ اکبر کی جوانی کا. کوئی جوان، کوئی شخص مومن جگہ سے نہ اٹھے. لے آؤ بچوں، ذرا لے آؤ شبی شہزادہ تابوت علی اکبر علیہ السلام کو. بڑے آرام سے بیٹھے بڑے آرام سے لے آئیں. بھائی یہاں روک دو،
بھائی یہاں روک دو، صرف 2 منٹ کے لیے روک دو۔ رونے والوں اب میں مصائب نہیں پڑھتا، ذرا رخ پھیر کر دیکھو کہ انہوں نے شبیہ تابوت کو کس طرح سجایا ہوا ہے، لیکن کیا اکبر اسی طرح تھا؟ اکبر کا تو لاشا اتنے ٹکڑے ٹکڑے تھا جو سکینہ کو پوچھنا پڑا، بابا میرا اکبر کہاں گیا؟ ماتم حسین، ماتم غریب، ماتم مظلوم،